آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ایس ایم مسعود احمد۔ آئیے دیکھتے ہیں اس وقت کی یہ خبر۔ پریوار کی طرف سے اس طرح کی کوئی حرکت ہوتی ہے یا بدتمیزی ہوتی ہے تو اس تعلق سے بھی ہم کو فوراً جمہوری طریقے سے اس پر ریاکٹ کرنا ہے، اس کی مذمت کرنا ہے، اور جو بھی ہو سکتا جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون کو ہمارے ہاتھ میں لینا ہے، بلکہ مجلس کی جو انفرادیت ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارا انہوں ہے نا، ہمارے ساتھ انہوں ہے، وہ سب وہ ساتھ ہے نہیں ہے، الگ بات ہے۔ ہم زندہ رہیں گے تو کسی کا نقصان بھی کریں گے، فائدہ پہنچائیں گے، تو ہم کو زندہ رکھنا ضروری ہے، اور اس لیے ہم کو اپنی انفرادی شناخت کو برقرار رکھنا ہے، اور عوام کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور اگر تنقید کرنا پڑا مقامی منسٹر کو، ایم ایل اے کو، بالکل کریں گے۔ غلطی اگر ہے تو بولنا پڑے گا، غلطی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مگر غلطی ہے اور انہوں ہماری بار بار نمائندگی کے بعد بھی ان کے رویے میں تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر ہم لیں گے۔ اور میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ایسے تلنگانہ میں کم سے کم 2-3 ایم ایل ایز ہیں جس میں منسٹر بھی ہیں، جو اسمبلی کے الیکشن کے وقت ہم سے بڑی مدد لیے تھے، مگر اس کے بعد ان کا الگ ہی رویہ ہے۔ تو میں بھی خاموش بیٹھا ہوں، آئیں گا نا 23 آئیں گا تو بتائیں گے ان کو انشاءاللہ تعالی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ اپنے اسمبلی کے الیکشن میں ہم سے جو وعدہ کرتے اور اس کے بعد آپ مکر جاتے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ دیکھتے دیکھتے کیا 2.5 سال 3 سال ہو گئے، تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کی تکلیف آپ کے دل میں یا وہاں پہ جو ہو رہا ہے میں اس سے مجھے نہیں معلوم، میں باخبر ہوں، اور بقول سالار ملت کے سیاست کچھ بھی نہیں ہے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لینا ہے۔ آج انہوں دوڑ رہے، کل ہم تھوڑا پیر کھینچیں گے، معلوم ہوتا جب گلاٹی ماریں گے انہوں تو یہ، مگر مجلس کی جو اپنی جو انفرادی شناخت ہے اس کو برقرار رکھیے، تنظیم کو مضبوط کریے اور رکنیت سازی کریے، عوام میں جاتے رہیے، آپ کی کارکردگی کو سوشل میڈیا پر ڈالیے، میڈیا کے سامنے رکھیے، عوام کو معلوم ہونا۔ اور بہت سے علاقوں میں چھوٹے واقعات ہو رہے ہیں، جو فرقہ پرست طاقتیں اس طرح کے واقعات کر رہی ہیں، اس پر بھی ہم کو ریاکٹ کرنا ہے۔ جائیے، اگر ضرورت پڑا، اگر گاؤں ہے تو کتنا دیر ہے، 1 گھنٹے میں جا کے آ سکتے ہیں آپ، جا کے تھوڑا مل کے آئیے، بات کریے پولیس سے۔ یہ ہمارا مجلس کا جو شروعات سے اور اب تک موقف رہا ہے کہ ملی مسائل میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ملی مسائل میں، اور کہیں پر ناانصافی ہوگی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اس پر ہم کو کھل کے بولنا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ الحمدللہ ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر الیکشن جیتتے ہیں۔ انہوں تائید کریں کوئی نہیں کرتا، ہماری سب دھوکہ ہی دیتے ہیں ہمارے کو۔ تو یہاں سے ہم ٹھوکر کھا کر برسوں سے محنت کر کے یہاں پر ہمارا ایک انفرادی مقام اللہ کے فضل و کرم سے آج بن چکا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں پر غور کریے، اور اگر آپ کوئی پروگرام بنانا چاہتے ہیں تلنگانہ میں کسی بھی جگہ پر، آندھرا پردیش میں جہاں ہماری پارٹی ابھی مضبوط ہے، ان مقامات پر جہاں پہ نہیں ہے، خواہ میرے کو اتنی دور بلا کر خالی دکھانے کے لیے کہ انہوں آئے تھے، وہ سمت کریے۔ جہاں پر ہماری پارٹی مستحکم ہے، جہاں پر ہماری پارٹی کارکردگی اچھی ہے، فعال ہے، وہاں پر جانے سے ان کو اور تقویت ملے گی۔ جہاں پر تھوڑی کمزوری، آپ محنت کریے، پھر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نہیں جانے والا ہوں، اور الحمدللہ مجھے خود شوق ہے، میں ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ ایک بے چینی رہتی ہے کہ بھئی جب تک صحت ساتھ دے رہی ہے، اور عمر کا جو حصہ آج اللہ نے مجھے دیا ہے، نہیں معلوم 15 سال کے بعد 10 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ہر ایک کو اس عمر کے کیا بولنا چاہیے، ان تقاضوں سے گزرنا ہے۔ تو آج الحمدللہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ اور اسمبلی کے انتخابات میں یہ ہرگز دماغ سے نکال دیجئے کہ تلنگانہ کی حد تک یا آندھرا کہتے ہیں کہ کتنے لڑیں گے، نہیں لڑیں گے۔ لڑنا ہے تو لڑیں گے، یاد رکھیں۔ اس میں کوئی، میرا ذہن کھلا ہے اس بارے میں کوئی فیصلہ کر کے نہیں بیٹھا ہوا ہوں کہ صرف اتنے جگہ پہ لڑیں گے، یہاں پہ نہیں لڑیں گے۔ آپ محنت کریے، کارکردگی دکھائیے، اچھا امیدوار دکھیں گا تو میں کودنے تیار ہوں، میں فیصلہ لینے تیار ہوں، مگر یہ آپ کو کام کرنے بتانا ہے، یہ آپ کے اوپر ہوگا۔ آپ دکھائیے کہ صاحب یہاں پر ہمارا یہ موقف ہے، یہاں پر ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، یہاں پر عوامی تائید ہے،
کیونکہ جب ہم ملک کے کونے کونے میں جا کر الیکشن لڑ رہے ہیں تو تلنگانہ میں کیوں نہیں لڑیں گے؟ برابر لڑیں گے. ہم کو لڑنا ہے. جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یاد رکھیے اسد الدین اویسی ہارنے سے ڈرتا نہیں. مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی ہارے تو، مگر مجھے صرف اتنا ہی میری آپ سے گزارش ہے کہ جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں، اور کوشش ہونا چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے، اچھی طریقے سے مقابلہ کریں گے. آج نہیں جیتے کل جیتیں گے. کون میں نے ہماری کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا. یاد رکھیے انشاءاللہ تعالی یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اور پوری نیک نیتی اور جستجو کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھ کر محنت کریں. الحمدللہ بلدیہ کے انتخابات میں نتیجے اچھے آئے. بعض جگہ پر جو امید تھی وہ نہیں آئے، اس جگہ پر کام ہو رہا ہے. میں فرداً ان لوگوں سے بات بھی کیا ہوں، ہمارے ذمہ داروں سے، کہ ہم کو یہ تھوڑا کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنا ہے. جو بھی کمزوریاں ہیں، جو بھی غلطیاں تھیں، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اہم چیزیں مجھے آپ سے گزارش کرنا تھا، آپ کے سامنے رکھنا تھا. لمبی تقریر تو کل رات میں ہو چکی ہے، مگر یہ ہماری جماعت کے ذمہ داروں کا اجلاس ہے، یہ کوئی ایک عوامی جلسہ نہیں ہے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پر غور کریے، مجلس کو اور مضبوط کریے. جو کام آپ کر رہے ہیں، میری طرف سے آپ کی پوری میری تائید آپ کو ہے. میرا پوری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہم پوری آپ کے مشکلات کی طرف توجہ لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اور جو بھی حالات ہیں میں اس سے باخبر ہوں، جماعت کے لوگ واقف ہیں، آپ بھی واقف ہیں. مگر ہم کو ایک جماعت کی جو انفرادیت ہے، جماعت کی جو ایک انفرادی شناخت ہے، مجلس کی جو ایک سیاسی طاقت ہے، وہ اس کو برقرار رکھنا ہے. ہم کسی کے ساتھ کام بھی کریں گے، کسی کی تائید بھی کریں گے، مگر اپنی انفرادی حیثیت کو، اپنی شناخت کو برقرار رکھ کے کام کریں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اب انہوں چائے ہے شکر ڈال دی ہے، ویسا نہیں ہو سکتا نا. انہوں بھی چائے پئیں گے تو ہم بھی چائے پئیں گے اپنی پیالی میں، ان کی پیالی میں نہیں پئیں گے. تو یہ ان چیزوں پر آپ غور کریے، ایک پالیسی کو بنائیے. اردو ٹیچرز کا مسئلہ ہے، وقف کی زمینات کا مسئلہ ہے، کئی چیزیں ہیں جس پر میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پر آواز اٹھائیں، بولیں اس کے اوپر. آپ کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے. اگر نہیں ہو رہا کام تو برابر آپ کا کام ہے پریس کانفرنس کرنا، نمائندگی کرنا اور بولنا، ہم کو اطلاع دینا، اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس پر کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو میری آپ کا پھر سے آپ کا شکریہ. اور یقین جانیے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ تمام اضلاع کے صدر معتمدین کو آج اتنے لمبے عرصے کے بعد آپ تمام کو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جو انتظامات نئے پل کے پاس کیے گئے وہ ٹھیک ٹھاک تھے یا نہیں تھے نہیں معلوم، اور یہ ہمارے پاشا قادری صاحب اور ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ، مگر الحمدللہ ایک لمبے 2 سال کے بعد آپ تمام لوگ اضلاع کے لوگ آئے. آپ کو دیکھ کر بے انتہا خوشی ہو رہی ہے، اطمینان ہو رہا ہے. مگر میں جو یہ 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں، اس کو میری طرف سے ہدایت سمجھیے، میری طرف سے انسٹرکشن سمجھیے، یا میری طرف سے جو بھی ہے گزارش سمجھیے. اس پر غور کریے، اس پر عمل کریے، اور اس پر کام کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ملک کے حالات سے آپ واقف ہیں. اب تلنگانہ میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 پارٹی تھے، اب ایک بیچ میں انہوں بھی آ گئے. تو اچھا ہے، ہمارے لیے اچھا ہے. بیٹھ کے دیکھیں گے تماشا کیا کیا کرتے تینوں یہ. تو مگر ہم اپنا کام کرنا، ہماری طاقت جو ہے نا، بیلنس آف پاور ہمارے پاس رہنا. یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہاں پر اس ریاست میں، اس میں تو ہم کو تو اگر ہم اپنے موقف کو مضبوط کرتے جائیں گے تو یاد رکھیے آپ کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. میں بتا رہا ہوں آپ کو، آج جو حالات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی بہت دماغ دیا، تھوڑا بہت سوچنے، ہمارے لیے حالات اچھے ہونے والے ہیں. مگر شرط یہ ہے کہ تم زندہ رہنا وہاں پہ، نہ صرف آپ زندہ رہنا بلکہ اپنے طاقتور موقف میں رہنا. تو یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، جب وقت آئے گا اس وقت آپ کی اہمیت، جماعت کی اہمیت اور بڑھے گی. تو ہم بھی چاہ رہے ہیں جو بھی ہو رہا من جانب اللہ ہی ہونے والا ہے. جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی خیر کے فیصلے کرنے والے ہیں، اور ہم کو اس وقت کے لیے تیاری کرنا ہے. مرحوم قائد سالار ملت اکثر بولتے تھے کہ جو وقت بیج بونے کا ہے وہ وقت پہ بیج بو،
جو وقت فصل کاٹنے کا اس وقت فصل کاٹنا ہے. اگر فصل کاٹنے کے ٹائم پہ آپ بیج بوئیں گے تو پھر آپ پھر چلے آتے 3-4 سال پیچھے چلے آتے. تو اس لیے میری آپ کو کھلی طور سے میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ اپنی جماعت کے موقف پر اس کو برقرار رکھیے. خاموش بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم اگر کسی کی تائید کر رہے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیوں خاموش بیٹھے؟ آپ بولیے برابر, اپنی بات کو رکھیے. ہمارا اختیار ہے بولنے کا, ہم بولیں گے برابر. اسمبلی میں نہیں بولتے کیا؟ ہم اسمبلی میں حکومت صحیح کری تائید کرتے, غلط کرے تو تنقید بھی کرتے ہم لوگ. تو یہ موقف آپ کا اور ہمارا جماعت کا ہے, اس پر آپ کو عمل کرنا ہے اور تیزی سے آگے بڑھنا ہے. تنظیم کو مضبوط کریے, ہم کو اپنے عوامی رابطے کو اور مضبوط کرنا ہے. تو میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں, مہینے میں انشاءاللہ تعالی 1 سے 2 دن میں نکالنے کو تیار ہوں. وہ کیسا پروگرام بنائیں گے, جلسہ رکھیں گے یا آ کر جماعت کے ذمہ داروں سے یا اس علاقے کے ذمہ داروں سے ملاقات کر کے جانا, میں اس کے لیے جو بھی آپ بولے میں تیار ہوں. اس کے لیے مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ دوسرا کام آتا ہی نہیں ہے میرے کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک موقع دیا مجلس اتحاد المسلمین کی خدمت کرنے کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نہ صرف یہ ایک ذمہ داری ہے جو میرے کمزور کندھوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, آپ لوگوں کی طرف سے ڈالی گئی ہے. میں حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں کہ ذمہ داری کو صحیح طریقے سے بخوبی, ایمانداری اور پورے اخلاص کے ساتھ نبھا سکوں. تو اس میں آپ لوگوں کا ہمیشہ تعاون رہا, ساتھ رہا. آپ لوگوں نے اپنے مشورے دیے. اگر میں کوئی غلط فیصلے رہا تو آپ نے اس کو صحیح بھی کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. تو ہم سب کو مل کر انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے اس کارواں کو آگے لے کر جانا ہے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے, پرانے ذمہ داروں نے اس کو لے کر آگے بڑھے, ہم کو آگے لے کر بڑھنا ہے. اختلافات ختم کریے. ہر چیز میں اختلافات, کیوں اختلافات ہوں گے؟ نظریاتی اختلافات ہو سکتے, بہت اچھا ہے, مگر اس اختلافات سے جماعت کمزور نہیں ہونا. اختلاف ہو سکتا ہے, میری رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے, پاشا قادری کی رائے مختلف ہو سکتی ہے, مگر جب ایک فیصلہ لے لیتے تو وہ جماعت کا فیصلہ ہو جاتا. اس کے بعد اس فیصلے پر عمل کرنا ضروری ہے. تو یہ چیز یہ بہت اہم چیز ہے. یہ مجلس کو نقصان پہنچائے گا, آپ کو نقصان پہنچائے گا, اور عوام میں ہم اپنا اعتماد کھو دیں گے. ارے کیا بھائی ہم ان کو ووٹ ڈالے, کامیاب کرے, دیکھو کس طرح سے لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو رہے. تو یہ ان چیزوں کی ذمہ داری ہے, آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے. تو اسی لیے کیونکہ ایک عوامی جلسہ نہیں ہے, یہ جماعت کے ذمہ داروں کا ایک میٹنگ ہے, تو اس لیے میں کھل کر آپ سے کہہ رہا ہوں. بہرحال آپ تمام کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے آرام سے آپ لوگوں کو اپنے اپنے ضلع تک پہنچا دے. اگر آپ جا رہے ہیں یہاں سے تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ, یا پھر مشاعرہ, نعتیہ مشاعرہ سن کے جائیں گے تو انشاءاللہ پھر رات میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی کے ساتھ آج کی خبریں ختم ہوئیں. روزانہ کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز. اب مجھے پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.